نہیں بالکل آپ نے درست کہا کہ جب جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہوگا. آپ کے سامنے صرف اکنامک کرائسس نہیں ہے, ایک ٹیررزم کا بھی کرائسس آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, مگر جس ماحول کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں, جہاں پہ مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جو وہ نامینیشن پیپرز بھی جمع کرا دیں, وہاں پہ آج مریم نواز صاحبہ کے بھی کاغذات کے اوپر جو ہے آبجیکشنز لگا دی گئی ہیں اور آرٹیکل 62 63 کے حوالے سے لگائی گئی ہیں. آپ کی تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے بنسبت ایک ایز اے لائر کہ جی 62 63 کے اندر جو ہے آپ کسی کو اس گراؤنڈ کے اوپر انیلیجبل نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی جو ابسکانڈر ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے الیکشنز لڑنے کی. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر جو آبجیکشنز لگی ہیں آج مریم نواز کے کاغذات پر؟ مجھے پوری تفصیلات تو معلوم نہیں کہ کیا آبجیکشنز لگی ہیں, لیکن عمومی طور پہ آپ نے درست کہا کہ اگر کسی کو آئین کے آرٹیکل 62 63 کے تحت نااہل قرار دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی عدالت کا فیصلہ ہو, اور ریٹرننگ افسر جو ہے وہ عدالت نہیں ہے. لہٰذا جب تک کوئی عدالت یہ قرار نہ دے کہ کوئی امیدوار آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت نااہل ہے, آر او کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نااہل قرار دے. اسی طرح ایبسکانڈر کے حوالے سے ایبسکانڈر جو ہے وہ اپنے حقوق سے محروم نہیں ہو جاتا, کچھ حقوق سے محروم ہوتا ہے, باقی جو اس کے بنیادی حقوق ہیں جن میں شامل ہے الیکشن لڑنا, وہ حقوق برقرار رہتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹ کا سمبل آپ کو اب واپس مل گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن بھی تھی کہ وہ آپ سے بلے کا سمبل لے سکتے تھے؟ جی میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا فیصلہ انتہائی کمزور اور ناقص تھا, اور درست طور پہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کیا ہے. یہ میری پوزیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قانوناً درست پوزیشن ہے کہ کسی بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو دائرہ سماعت نہیں ہے, اختیار سماعت نہیں ہے. یہ معاملہ کسی سول عدالت میں تو کوئی ممبر لے کے جا سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن 170 رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں, ان سب کے انٹرا پارٹی الیکشن میں اگر وہ شروع کر دے مداخلت تو الیکشن کمیشن کوئی اور کام ہی نہیں کرے گا. لہٰذا الیکشن کمیشن نے یہی کیا کہ ایک جماعت کو صرف چنا, ٹارگٹ بنایا, ہدف بنایا, اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کی تحقیق شروع کر دی, اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ دیا جو واقعات کے خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے. اور جو سپریم کورٹ سے آپ نے رجوع کیا اور آپ نے کہا ہے کہ جی ہمیں کم از کم آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, آپ کو کچھ امید ہے سپریم کورٹ سے کہ جی وہ ایسے حکم جاری کریں گے جس کے نتیجے میں آپ کے جتنے بھی لوگ الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں ان کو لڑنے دیا جائے گا؟ دیکھیے سپریم کورٹ تو یقیناً حکم جاری کرے گا, لیکن اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک ایسا سما ہے کہ عدالتوں کے احکامات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. ہم جب یہ مرحلہ آیا کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا, اس کے بعد جو پروپوزر سیکنڈر تائید کنندہ تھے ان کو لے کے جانے کا ریٹرننگ آفیسر کے پاس متعدد آر اوز کے سامنے ہم گئے, کورٹ کے آرڈر اٹھائے ہوئے, لیکن باہر کھڑی ہوئی پولیس نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا, وہاں پہ بدتمیزی بھی کی, دھکم پیل بھی ہوئی. تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں پولیس خود ایک اپنے تعین قانون تھی, اس کو کسی حکم کی پرواہ نہیں تھی. لہٰذا اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے, لوگوں کے بینر پوسٹر پھاڑ دیے جائیں, لوگوں کو جلسے کرنے کی اجازت نہ دی جائے, تو آرڈر تو اپنی جگہ ہوگا اور ہم تگ و دو کرتے رہیں گے کہ اس آرڈر کی کے اوپر تعمیل ہو. لیکن موقع پہ تعمیل بہت دفعہ نہیں ہوا کرتی. اس ملک میں ایک عجیب و غریب روایت ہو گئی ہے, صدیوں پرانے جو اصول تھے ہمارے ان کو پامال کر دیا گیا ہے. جس طرح پولیس نے جیل کے اندر داخل ہو کر آج دھکم پیل کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, یہ انگریز کے دور میں بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. جیل ایک تحفظ کی جگہ ہے, ایک شخص اگر جیل میں کھڑا ہے, اس نے وہ لائن کراس نہیں کی تو آپ انتظار کرتے ہیں اس کے باہر آنے کا اگر آپ نے اس کو دوبارہ گرفتار کرنا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ایک جاہل پولیس افسر جو تھا وہ داخل ہوا جیل کے اندر اور وہاں اس نے دھکے مارے شاہ محمود قریشی صاحب کو. لہٰذا اس وقت ہم مکمل پامالی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہماری روایات, ہمارے اصول, ہمارا قانون سب کچھ بدل رہے ہیں. جی قطع کلامی معاف سلمان اکرم راجہ صاحب, صرف آپ ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا پنجاب کے اندر جو ہے کم از کم آپ کمپلین نہیں کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آج تقریر کی ہے لاڑکانہ سے, وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی لاہور یا پنجاب کے اندر جو ہے وہ انٹری نہیں مل رہی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. کیا شکایت ہے بلاول بھٹو زرداری کی اور کس سے ہے, یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد.